اچھا، پھر ایک چیز ہے قاطع رحم سے صلہ رحمی، ابھی تو ذکر اس کا ہو گیا، لیکن روایات میں آتا ہے ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا آ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے ستاتے آ رہے ہیں، اب میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ انہیں چھوڑ دوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تو پھر خداوند عالم تم سب کو چھوڑ دے گا، اس کو بھی چھوڑ دے گا جس نے قطع رحمی کی، اور تم اگر اسے چھوڑو گے تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ استوار کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ اس کے خلاف تمہارا پشت پناہ بن جائے گا۔ یعنی یہ اس طور پر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی وہ رشتہ دار جو ہے مجھے بہت ستاتا آ رہا ہے، خالی قطع تعلق ہی نہیں کہ مجھے ستاتا بھی ہے، تو میں نے تو ارادہ کر لیا کہ اسے چھوڑ دوں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا، یعنی پھر تم بھی اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ پھر کہا کہ اگر وہ تمہیں محروم کرے عطا کرو، قطع تعلق کرے رشتہ استوار کرو، ظلم کرے معاف کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارا پشت پناہ بن جائے گا۔ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، اگر رشتہ دار ملنا ہی نہ چاہیں، دیکھیں عام طور پر ہوتا یہی کہ ملنا جلنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اول تو پہلی بات یہ کہ وہ آپ سے کیوں ملنا نہیں چاہ رہا ہے، تو بہرحال اپنا بھی تھوڑا سا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کے مثلا آپ کا طنز کرنے کی عادت ہے، آپ اور کوئی اس طرح کی بات ان کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی ایسا نقصان ان کو پہنچتا ہے، بعض اوقات انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت سے گریس مارکس دے کے وہ کہتا ہے نہیں میرا تو عمل اچھا۔ ہر آدمی سے پوچھیں، قاطع رحم سے بھی پوچھیں، وہ کہے گا بھائی میرا عمل تو اچھا ہے، وہ دوسرا والا خراب ہے۔ تو اس میں انسان اپنے آپ کو دیکھے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ میں دوسروں کی آنکھوں کا شہتیر تو نظر یعنی تنکا بھی جو ہمیں شہتیر لگ رہا ہوتا ہے، اور اپنی آنکھوں میں اتنا بڑا چیزیں پڑی ہوں، جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ بہرحال دوسروں کے زکام بھی ہمیں کوڑ لگتے ہیں اور اپنا کوڑ ہمیں زکام لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ ملنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو پہلے تو اپنے اندر دیکھیں کوئی ایسی پرابلم والی بات تو نہیں، کیوں نہیں ملنا چاہ رہا ہے، لیکن بالفرض آپ نے کہا نہیں میری وجہ نہیں ہے، تب بھی بہرحال اگر وہ ملنا نہیں چاہ رہے تو کوئی بات نہیں، نہ ملیں۔ لیکن جو متبادل طریقے آپ کو ابھی بتائیں کہ مثلا میسج پہنچا دینا، ان کو کسی کے ہاتھ سلام کہلوا دے، رشتہ دار ملا جو اس سے کلوز لنک رکھتا ہے، آپ نے کہا بھی میرا سلام ان تک پہنچا دیجیے گا، یہ بھی صلہ رحمی میں شمار ہو جائے گا۔ یا کم سے کم لکھ کے، اب تو اتنی آسانی سہولت ہو گئی، خط بھی لکھ سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، چاہے ان کا جواب نہ بھی آئے جواب سلام کا، تب بھی آپ کی کم سے کم ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کے طور پر حکم دیا ہے کہ خواہ مجھ سے منہ موڑ لیا جائے پھر بھی میں صلہ رحمی ضرور کروں، یعنی رشتہ دار منہ موڑ رہا ہے، ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، تب بھی ہے کہ تب بھی آپ کم سے کم اپنی صلہ رحمی کی جو مقدار ہے اس کو ضرور آپ پورا کریں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دو قسم کے قدموں سے بڑھ کر کوئی قدم اٹھانا اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ ایک قدم تو وہ قدم ہے جو مومن اٹھاتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کی صفوں میں شمولیت اختیار کرے، اور دوسرا وہ قطع رحمی کرنے والے رشتہ دار کی طرف جو قدم اٹھاتا ہے، یعنی اس نے قطع رحمی کی ہے نا، لیکن میں اس سے ملنے پھر بھی جا رہا ہوں، میں اپنی ناک نیچی کر لیتا ہوں، میں جو ہے چلو اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہوں، مل لیتا ہوں جا کر اللہ کی خاطر، کوئی بات نہیں، چلے جائیں اس کے پاس۔ تو بہرحال قطع رحمی کی طرف جو قطع رحمی کر رہا اس کی طرف اگر آپ کوئی قدم اٹھا کر جا رہے ہیں تو اللہ کو راہ خدا میں جہاد کے لیے جو اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے برابر ثواب قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو قاطع رحم رشتہ دار کی طرف صلہ رحمی کی نیت سے جو قدم اٹھایا جاتا ہے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے عرفانیات کے استاد تھے، چاہے بہت کم ان کی خدمت میں جانا ان کا ہوا، لیکن بہت کچھ ان سے حاصل کیا، اور اپنے استاد بزرگوار کے طور پر امام خمینی ان کو کہتے رہے۔ بڑے صاحب کرامت بھی تھے، ان کی کرامت بڑی مشہور تھی کہ یہ عاشورے کے روز فاقہ شکنی وغیرہ کرواتے تھے، البتہ صرف 10 افراد کا کھانا پکوا کے قریب لوگوں کو بلا لیتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ کسی جو بہت سارے اس قسم کے افراد ہوتے ہیں نا ذرا شرارتی ٹائپ کے، اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر فاقہ شکنی ہوتی، اس نے گویا ایک لحاظ سے اعلان کروا دیا لوگوں کے اندر کہ ان کے گھر پہنچ جائیں 10 محرم کو فاقہ شکنی کے وقت،
اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے, 300 کے قریب لوگ آ گئے, جبکہ کھانا صرف 10 افراد کا تھا جو انتظام ہوا تھا. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے, ان کے گھر والے, کہ اب کیا کریں, یہ تو آ گئے اتنے سارے افراد. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو, اور آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے, اور اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر کے انہوں نے توسل اختیار کیا معصومین سے. اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, تو اس دیگچی کے اوپر جس میں 10 افراد کا کھانا موجود تھا, اس کے اوپر صرف اس عصے سے اس کو ٹچ کیا, عصا اس دیگچی سے. اور اس کے بعد پھر وہ کھانا سرو ہوا لوگوں کو. لوگ آتے رہے, کھاتے رہے, یہاں تک کہ 300 لوگ کھا کے فارغ ہو گئے, لیکن کھانا پھر بھی کم نہیں ہوا. اللہم صلی علی محمد. اور بھی ان کی بڑی کرامات ہیں. یہ خود فرماتے ہیں, ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے. اچھا, آیت اللہ جواد کی تبریزی جو ہے, ان کی قبر رہبر معظم جب کبھی قم تشریف لاتے ہیں تو قبرستان شیخاں جو بالکل معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے برابر میں, بہت قریب ہے یہ قبرستان وہاں سے, تو وہاں پر ضرور تشریف لاتے ہیں. تو ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ خود فرماتے ہیں جواد ملکی تبریزی کی, جب کئی سالوں کی محنت کے باوجود راہ عرفان میں قدم آگے نہیں بڑھا سکا تو میں نے اپنے استاد سے اس کا حل دریافت کیا. انہوں نے کہا, کیونکہ خاندانی خراب تعلقات کی وجہ سے تمہارے اپنے چند رشتہ داروں سے دلی کا دورت ہے, اس لیے تم اس راہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو. تم اپنے اس ہمدرس رشتہ دار جس سے تعلقات خراب ہیں اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو. کہہ رہے ہیں میں نے کچھ دن تک یہ سلسلہ کیا, اس کے جوتے سیدھے جب اس نے دیکھا, تبریز میں خاندان والوں کو بھی اس کی خبر پہنچی, تو آپس کی کدورت اور دشمنی بھی ختم ہو گئی, اور جواد ملک تبریزی تیزی سے راہ سلوک و عرفان کی طرف قدم بڑھاتے چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یعنی صرف رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے میں ایک ایسا نقصان واقع ہوتا ہے کہ روحانیت میں بھی انسان آگے نہیں بڑھ پاتا. جب بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن محنت کے باوجود ہم آگے نہیں جا پا رہے ہوتے, تو اس کی وجہ اس قسم کی چیزیں بھی ہیں. انہوں نے لیکن اپنے آپ کو کچلا, اور اس کے بعد کتنی کرامات جواد ملکی تبریزی کی, جس میں ایک کرامات صرف میں نے ابھی آپ کو سنائی. تو بہرحال رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا یہ راہ عرفان کی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, راہ علم کی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور انسان روحانی اعتبار سے ترقی بھی نہیں کر سکتا اگر اس طرح سے اس نے کچھ کدورتیں اور رشتہ داروں سے تعلقات بگاڑ کے رکھے ہوں. اچھا, اگر ہم وہ رشتہ دار تو مل بھی نہیں رہا ہے, اور اس سے ملنے جانا ہماری اہانت اور توہین کا سبب ہے. مثلا بہت سے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ جناب ان کے گھر گئے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھولتے, آج کل تو کیمرے وغیرہ سے بھی دیکھ لیا جاتا ہے. اب یہ توہین ہے. یا مثلا کسی تقریب وغیرہ میں گھر میں ان کے گئے کسی مجلس وغیرہ میں, اور مثلا بعض رشتہ دار ان میں سے جو ہے وہ مل ہی نہیں رہے ہیں, مثلا ملاقات نہیں کر رہے ہیں, ان کے گھر گئے تب بھی ملاقات پہ تیار نہیں ہے مثلا. تو اگر ایسا ہے کہ اس میں ہماری اہانت اور توہین کا سبب ہو, تو پھر آپ کا اس لحاظ سے اتنا ملنا جلنا یہ بھی یعنی پھر واجب نہیں. آپ نے تو بہرحال اپنی سی کوشش کی, لیکن جب آپ کی اہانت اور توہین کی بات آ جائے, یعنی مثلا یہی کہ آپ اس کے گھر جا رہے ہیں اور دروازہ نہیں کھولتا ہے مثلا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ ملنے جلنے والا کم سے کم نہیں, پھر وہی متبادل طریقوں پہ جائیں, سلام لکھ کر اس کو سینڈ کر دیں, اس کے حال احوال لوگوں سے دریافت کرتے رہیں, کم سے کم یہ واجب صلہ رحمی کی حد تک پھر معاملہ چلا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں چاہے تمہاری کتنی ہی توہین کیوں نہ ہو جائے تم اپنی ناک کو رگڑو جا کے اس سے, یہ اسلام اس کا متقاضی نہیں ہے. نظر انداز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اس شخص کی طرف رغبت کرنا جو تمہاری طرف سے بے رغبت ہے ذلت کا باعث. یعنی پھر تم اپنے بار بار کیوں اپنی اہانت کروا رہے ہو جبکہ تمہارے پاس متبادل طریقے موجود ہیں صلہ رحمی کے, تم اس کی طرف جاؤ. اور یہ بھی تعلیم دی گئی حضرت امیر کی طرف سے کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو, یعنی انیویٹیبل ہو گیا ہے, بس اب تو کرنی ہی ہے, یعنی اب ان سے بات چیت بہت مشکل ہے, تو اپنی طرف سے اس کے لیے ایسی گنجائش رکھو کہ اگر کسی دن صلح کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی طرف رجوع کر سکو. یعنی تعلقات اتنی خرابی کی طرف ایکسٹریم پر نہ لے جاؤ کہ تم دوبارہ مل بھی نہ سکو. یعنی اتنا بس ٹھیک ہے, بات چیت ہماری ذرا کم ہو گئی ہے, دور دور ایک دوسرے سے ہو گئے ہیں, ملنا جلنا اب بہت کم ہو گیا ہے ان سے, یا نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہ مثلا وہی جیسے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا, ایسا شو ڈاؤن کر لیا آپ نے, وہ ترکی لڑائی دنگا ہاتھا پائی فلاں اس تک کتنا لے گئے ایکسٹریم پہ دشمنی میں اپنے آپ کو, کہ اب دوبارہ کبھی ایسے مواقع آ بھی جائیں کہ جب اس سے ملنا ضروری ہو جاتا ہے تو اب تمہارا منہ ہی نہیں پڑ رہا ہے ان سے بات کرنے کو.
تو اتنی ایکسٹریم پہ پھر بہرحال اپنی اس چیز کو نہیں لے جانا چاہیے اور ایک گنجائش تھوڑی رکھنی چاہیے. بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں اگر قطع رحمی کے لیے قسم کھائی, بس میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ اب میں اس شخص سے آئندہ نہیں ملوں گا, تو اس قسم کا پورا کرنا کیسا ہے؟ ایسی قسمیں یا مثلا بعض اوقات لوگ رشتہ داروں کے خلاف جنازے میں کہ ان کو میرے جنازے میں بھی نہیں آنے دینا, میں وصیت کر کے جا رہا ہوں, تو کیا ان کی اس وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہ تو اس قسم کی وصیتوں کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ایسی قسموں کی کوئی اہمیت ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کھائی ہوئی قسم اور قطع رحمی کے بارے میں کھائی ہوئی قسم قسم نہیں ہوتی. یعنی قطع رحمی کے لیے اول تو یہ بھی ہے کہ آپ حرام کام کے لیے قسم بھی نہیں کھا سکتے کہ میں کسی حرام کا ارتکاب کروں گا. مثلا قطع رحمی خود ایک حرام کام ہے, اس کی قسم کی کوئی ویلیو اس لحاظ سے نہیں. بلکہ ایک تو یہی کہ قسم شمار نہیں ہوتی, بلکہ یہ بھی فرمایا غصے اور قطع رحمی کے بارے میں قسم نہیں ہوتی. اور ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا خدا کی نافرمانی کے لیے بھی کوئی قسم نہیں ہوتی. خالی صرف قطع رحمی کے سلسلے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہر گناہ اور نافرمانی والی بات کے لیے قسم کھا لینا, یہ جو ہے کہ مثلا میں اس سے آئندہ بات نہیں کروں گا یا بات نہیں کروں گی, یا میں سے تعلقات رشتہ دار سے برقرار نہیں رکھیں گے ہم, تو یہ اس قسم کی کوئی, اور نہ ان وصیتوں کی کوئی اہمیت ہے کہ فلاں کو جنازے پہ نہیں آنے دینا. اچھا, اب صلہ رحمی سے متعلق لوگوں کے تین رویے ہیں. ایک رویہ تو یہ کہ جناب اس سے ہم نے میل جول کم کر دیا ہے مگر قطع تعلق نہیں کیا ہے, سلام دعا کی حد تک ہے معاملہ. تو اس سے فائدہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ آدمی نا گناہ سے بچ جاتا ہے کہ ہم نے میل جول ٹھیک ہے کم کر دیا ہے, تعلقات بھی منقطع نہیں, سلام دعا رکھی ہوئی ہے, لیکن اگرچہ ہم آگے نہیں جا رہے جس میں اور فوائد ہم کو حاصل ہوں, لیکن کم سے کم ایک فائدہ, ایک رویہ یہ ہے کہ اتنا بھی رکھنا اگر کسی کا ہے کہ میل جول کم کیے, تعلقات منقطع نہیں کیے, سلام دعا رکھا ہے, تو کم سے کم اسے قطع رحمی کا گناہ نہیں ملتا ہے. دوسرا رویہ یہ ہے کہ میل جول فقط خوشی و غمی کی حد تک باقی رکھا ہے اس نے, باقی میل جول نہیں ہے, خوشی غمی کی حد تک ہے صرف. مثلا شادی میں گئے, ظاہر شادی کو ایسی روزانہ تو نہیں ہوتی, سالوں میں ایک مرتبہ, تو اس میں چلے گئے. مجلس سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, اس میں اگر بلاوا آیا اس کے اندر آپ چلے گئے, تو خوشی و غمی کی حد تک بس میل جول ہے, باقی کوئی میل جول نہیں. تو اس میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال یہ کہ انسان پھر بھی کچھ نہ کچھ ثواب فائدے جو اس کو مل رہے ہوتے ہیں, یعنی کم سے کم نیکیوں کا کوئی سلسلہ اس میں آگے رکھ سکتا ہے وہ. اور تیسرا رویہ ہے کہ رشتہ داروں کی تمام زیادتیوں کو نظر انداز کر کے ان سے حسن سلوک کر, یعنی پھر بھی ملتا جلتا رہے, پھر بھی ان کے کام آتا رہے, پھر بھی ان کے عیادت کے لیے جاتا رہے, ان کے گھر بھی جاتا رہے, چاہے وہ اتنا اچھا کوئی نہیں, سب زیادتیوں کو نظر انداز کرے. یہ احسان کا ایک درجہ ہے. یہ تیسرا درجہ, یہ بہت ثواب دلوانے والا ہے, یہ بہت فوائد رکھنے والا ہے, اور وہ بھی زیادہ عرصے پھر آپ سے کٹ کے نہیں رہے گا جب دیکھے گا کہ میل جول اس طرح سے ہے. ابھی ہم آگے چل کر صلہ رحمی یعنی قطع رحمی سے جو بچنے کے طریقے آئیں گے, اس کے اندر کچھ ایسے اقدامات کا ذکر کریں گے کہ پھر قطع رحمی نہیں ہو پاتی اس میں. اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے دیکھیے ہمیشہ یہ ہے کہ کبھی اندھا بننا پڑتا ہے, بہرا بننا پڑتا ہے, گونگا بھی بننا پڑتا ہے. یہ آپ ہر وقت, یعنی اندھا بننا یعنی ان کی برائیاں آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ آنکھیں بند کر لیں, سننے میں آئے گا انہوں نے آپ کو برا بھلا کرا ہے, برا بھلا کہا ہے, بہرے بن جائے. اور ہم کہہ سکتے ہوں ایسے الفاظ ان کو کہ ابھی تن بدن میں ان کی آگ لگ جائے, ان کا طنز سن کے ایسا ہم جملے ان کو کہہ سکتے ہیں, لیکن گونگے بن جائیں. تو یقین جانی کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیزیں, یہی بہوؤں کے لیے بھی ہے, یہی ساسوں کے لیے بھی ہے کہ آپ ایسے الفاظ نہ کہیں, بہرے بن جائیں, بات نہ سنیں ایک دوسرے کے خلاف, ان کی برائیوں سے پردہ پوشی کریں, تو یہ رشتے جڑے رہیں گے اور گاڑی چلتی رہے گی. لیکن جہاں ان میں سے آپ نے تجاوز کیا اور بولنے لگے, کان دھرنے لگے, ان کی برائیوں کو جو ہے نا وہ نوٹ کرنے لگے, تو پھر کیا ہے مسئلہ پھر خراب ہوتا جاتا ہے, پھر یہ رشتے برقرار نہیں رہ پاتے.